اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو وہ روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا، تمہاری یہ خواہشیں اس کے بس ایک کن کے مارے، لیکن اس نے کن نہیں کہا۔ تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر لے، تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسا دیا؟ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ یقین و توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور نہ ہی چھوٹنی، نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ توکل کی اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچئے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیے کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ توکل کا اجر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا دوست، کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا، تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس آہ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں باقی انبیاء کرام سے تھوڑی مختلف ہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے قیمتی راز ہیں۔ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ
سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جبکہ بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ موجود ہوں، جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی، جہاں مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید قریب تو کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ناممکنات کی حد میں اس ذات پر اعتبار، اللہ پر یقین جو سب سے اعلیٰ ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دینا، اس ذات کے آگے خود کو کمزور تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دینا۔ یہ ہے دل و جان سے دی گئی وہ گواہی کہ اے میرے رب، نہ تیرا کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، بس اب ایک تو ہی ہے جو سامنے کچھ نظر آ رہا ہو، جب دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں۔ پھر اس رب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں، وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ناممکنات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت پر توجہ دیں، وہ جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہوا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ مایوس ہونے سے معاملات طے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی زندگی کی ٹرین ہمارے معاملات کی محتاج نہیں، وہ بس چلتی جاتی ہے جب تک اسٹیشن نہ آ جائے۔ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے، تو یقیناً بہت بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ ہمیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پسے پست ڈال کر رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پیروئے یار کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اسی کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل پہ گرتے ہیں تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم، کیسی مایوسی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ کو بتائیے، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے آ رہے ہیں، مگر شاید ہم اس بات کا مطلب نہیں جان سکے۔ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ صبر در حقیقت ہے کیا۔
صبر انتہا کی تکلیف میں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، آہ و بقا نہ کرنا۔ صبر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت کیا۔ صبر وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کے بچھڑتے پر کیا۔ اور ان سب صبر کا پھل کیا ملا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیے بنا قربانی قبول ہو جانا، اور کئی سالوں بعد اپنے بن یامین کے ساتھ اپنے لگتے جگر یوسف علیہ السلام کو پا لینا۔ ہمارا صبر بھی کامل نہیں ہے تو پھل کیسے میٹھا ہوگا؟ ہم تو شکوہ لیے صبر کرتے ہیں، ہم آہ و بقا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ چپ ہو جانے سے، سہ جانے سے، رب کی رضا میں آمین کہنے سے اچھا وقت پلٹ آئے گا۔ یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہریالی کرتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے، وہ مشکل راہوں کو سہل کر کے خود منزل تک لے جاتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ ہے نا۔ سورہ یوسف کا حوصلہ افزائی کلام ہے جس کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے اور انتہا اس خواب کی حقیقت پر۔ کون کہتا ہے خواب حقیقت نہیں ہوتے؟ جو بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ خواب سچ بھی ہوتے ہیں اگر سچے دیکھیں، خواب حقیقت بھی بنتے ہیں اگر سچوں میں سے سب سے سچا اس پہ کن کی مہر لگا دے۔ اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ بدلہ لینے والے کمزور ہوتے ہیں اور معاف کر دینے والے بہادر۔ یہی سورہ یوسف کا مطالبہ ہے انسان سے کہ معاف کر دو گے تو اجر پاؤ گے۔ بدلہ لینے کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ درمیانی وقفہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، یہ اوپر والے نے طے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ اس لیے اللہ سے کہہ کر معاملات اس کے سپرد کر کے خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لو۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، یہ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حق پہ رہو، حق پہ چلو اور حق کا ساتھ دو۔ دنیا اور اس کے سارے راز تم پر آشکار ہو جائیں گے، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں تھما دی جائیں گی۔ اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے صبر نہ کیا ہو، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے یا ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ سب صبر کرتے ہیں اور صبر ہر شخص پر واجب بھی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ نبیوں نے بھی صبر کیا۔ سب سے زیادہ صبر تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پتھر کھائے جن کا من نور سے بھی زیادہ منور تھا، پھر ان کے لیے معجزے ہوئے۔ آپ کیوں تھکتے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صبر کر کے اس کا انعام پانا ہے۔ اچھا تو آپ نے اور امتحانات دینے ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے خوابوں کو اڑان دینی ہے۔ ابھی تو خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی تو بہت جگہ صبر کرنا ہے۔ بہت جگہ صبر کر لیا نا، اب تھوڑا اور صبر کر لیں، تھوڑی اور کوشش کر لیں آگے بڑھنے کی۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا تو بحیرہ کلزم پر پہنچ کر رکے نہیں، اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا۔
اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی رشک کر اٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ کر بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیے۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اندھا اعتماد کیا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کے حکم کے باعث جو صبر کرنے میں لطف ہے، اسے بس اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، جب ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ گھبراہٹ سے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ نا امید نہیں ہوئے تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے کتنے لطف والے تھے۔ جلتی آگ مگر اس آگ کی تپش ہی نہیں تھی، تب ان کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ وقت جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اور وہ لمحہ جب چھری ان کی گردن پر تھی، ہاتھ کانپے ہوں گے نہیں۔ اچانک اللہ کا دمبا بھیج دینا کتنا لطف والا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ سارے دروازے بند، پیچھے دشمن نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، اور اچانک سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا ہوگا، اس کا شور بھی بہت ہوا ہوگا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحے کتنا پرکیف ہوگا نا۔ سامنے معجزہ ہو رہا تھا، تم کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ایسے کتنے ہی صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں۔ جیت آخر صبر کرنے والوں کی ہوئی تھی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، توکل رکھا تھا اللہ پر، ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ صبر والے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا صبر تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی توفیق سے صبر کر رہا ہو تو سوچو اللہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کسے کہتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ راستے نظر نہ آئے تب اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان ہے، جب تک وسائل اور ذرائع نہ ہوں تب اللہ پر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پابند ہیں۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ یقین اللہ پر ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر تھا، آگے سمندر، اور یقین اللہ پر اتنا کہ راستے خود ہی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی آگ تھی،
لیکن یقین اتنا کہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یقین کسی چیز، آگ، پانی، انسان پہ نہیں تھا، بلکہ اس ذات پہ تھا جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا، ہزار ناکامیوں اور شکست دینے والے لمحے گزار کر، بیماریاں سہہ کر، اپنوں کے سنگ دلی اور مظالم برداشت کر کے، دوستوں کی جفا سہ کر بھی انسان زندہ رہتا ہے، پھر سے دن کو چڑھتا دیکھتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم، اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، تب اللہ پھر سے ہمت پیدا کر دیتا ہے، پھر سے روشنی کی کرن دکھا دیتا ہے، جس کے پیچھے چلتے چلتے انسان پھر سے زندہ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اور صبر کر لیا جائے تو معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کا کام تو آسان ہے، صرف اور صرف صبر، یقین اور دعا۔ معجزات تو اللہ کا کام ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے تو خود نہیں سوچا کرتے، بس آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ آنکھیں کھلنے پر سامنے بند دروازہ نہیں بلکہ عطاؤں کا سمندر ہوگا۔ دنیا جس نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہے، اس نگاہ سے آسمان والا آپ کو نہیں دیکھتا۔ دنیا آپ کو حقیر سمجھے، بے عزت کرے، باتیں سنائے، آپ کے کاموں پر اعتراض کرے، مگر آپ ان کو کچھ مت کہنا، بس یہ دیکھنا کہ عرش کا رب آپ سے کس کام پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آپ کی خواہشات اللہ پاک پوری کر سکتا ہے، آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، آپ کو جنت میں اللہ پاک لے کر جا سکتا ہے، یہ دنیا والے نہیں۔ اس لیے دنیا والوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں اور آسمان پر اپنا نام روشن کریں، بس یہی آپ کے کام آنا ہے۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے، وہ تمہارے اس دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو اس وقت غموں سے چور ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یہاں تو اس نے نبیوں کو آزمائشوں سے 12 مرتبہ گزارا۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم امتحان سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو، اور وہ لیتا ہے تو صبر کرو، اور پھر تم دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے صبر کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے، اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔